الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابی کی یہ خصوصیات ہے کہ وہ حق و باطل کے مابین فرق کرنے والا ہے، لیکن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ اس فریضے کو سر انجام دیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حق و باطل کے درمیان یہ فرق کرنے کی صلاحیت بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خاص طور پر عطا ہوئی تھی، جہاں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ جس دن اسلام لائے، اس دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ اعلانیہ کعبۃ اللہ شریف میں نماز ادا کی اور طواف بیت اللہ بھی کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مفہوم: اس دن وہ عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے خود میرا نام فاروق رکھ دیا، کیونکہ اللہ عز و جل نے میرے سبب سے حق و باطل میں امتیاز فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت 583 عیسوی تقریباً 41 سال قبل ہجرت ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے، یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں تقریباً 10.5 سال چھوٹے ہیں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عام الفیل کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے، یوں آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً 13 سال چھوٹے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے قد والے اور بھاری جسم والے تھے۔ چند لوگوں میں جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر لوگوں کو اوپر سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے اور بات کرنے کا نہایت ہی مبارک انداز تھا۔ عام معاملات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کا اندازہ بہت نرم تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مبارک کی وجاہت اور رعب و دبدبے کی وجہ سے اس میں شدت محسوس ہوتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں لوگوں کو سب سے زیادہ حق بات کہنے کا حوصلہ ملا، لیکن جہاں کہیں شرعی معاملے کی خلاف ورزی ہوتی وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اور یقیناً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ 20 واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جہاں کہیں اسلامی غیرت کا معاملہ آتا وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جلال میں آ جاتے۔ فاروق اعظم حسنین کریمین کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب خلافت فاروقی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاتھ پر مدائن فتح کیا اور مال غنیمت مدینہ منورہ آیا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں چٹائیاں بچھوائیں اور سارا مال غنیمت ان پر ڈھیر کروا دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مال لینے جمع ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے امیر المومنین، اللہ عز و جل نے جو مسلمانوں کو مال عطا فرمایا ہے اس میں سے میرا حصہ مجھے عطا فرما دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے لیے بڑی پذیرائی اور کرامات عزت ہے۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ نے 1000 درہم انہیں دے دیے۔ انہوں نے اپنا حصہ لیا اور چلے گئے۔ ان کے بعد حضرت سیدنا
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اپنا حصہ مانگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کے لیے بڑی پذیرائی اور کرامات عزت ہے۔ ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 درہم انہیں بھی دے دیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبداللہ اٹھے اور اپنا حصہ مانگا۔ آپ نے انہیں 500 درہم عطا فرمائے۔ انہوں نے عرض کیا اے امیر المومنین، میں نے اس وقت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تلوار اٹھا کر جہاد کیا ہے۔ جب سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کم عمر تھے، اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 1000 درہم اور مجھے 500 عطا کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سننا تھا کہ اہل بیت کی محبت کا سمندر مجھے مارنے لگا، اور عشق و محبت سے سرشار ہو کر ارشاد فرمایا جی ہاں بالکل، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بھی ان کے برابر حصہ دوں تو جاؤ، پہلے تم حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے باپ جیسا باپ لاؤ، ان کی والدہ جیسی والدہ، ان کے نانا جیسے نانا، ان کی نانی جیسی نانی، ان کے چاچا جیسا چاچا، ان کے ماموں جیسا ماموں لاؤ، اور تم کبھی بھی نہیں لا سکتے کیونکہ ان کے والد علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، ان کی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی نانی سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے چاچا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے ماموں حضرت ابراہیم بن رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی خالائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل خلافت اور اس کے مختلف نظام دیکھے جائیں تو بڑے بڑے دانش و حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ اگرچہ بعض معاملات میں یہ ظاہراً ذمہ داران کا تقرر نظر آتا ہے، لیکن اس کے تمام معاملات کے پیچھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ فرما تھی۔ 20 شعبہ ذات میں ذمہ داران کے بجائے فقط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا حکم جاری ہوتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ ہمہ جہت و شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ہمہ جہت حاکم بھی تھی۔ سلطنت کے داخلی، خارجی، معاشی، تعلیمی اور جنگی وفائی تمام معاملات پر یک وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ہوتی تھی۔ جس مضبوط اور مستحکم انداز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور سلطنت کو سر انجام دیا، اگر اسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کی کمی کو ناکامت محسوس کیا جاتا رہے گا۔ یقیناً کائنات کو جس ہستی کی ضرورت ہے وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے وعدہ الہی کے مطابق وصال ظاہری فرما گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے۔ مشیت الہی یہ ہے کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یقیناً اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دنیا سے تشریف لے جانا تھا۔ ایک مجوسی غلام ابو لولو نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر میں خنجر کے وار سے شدید زخمی کیا، اور وہیں زخم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سبب بنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا، جو ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں سنی، ان کی خلافات کے بارے میں سنا، اور ان کے اچھے ملفوظات سنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔